السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم محرم الحرام کی حرمت کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ گفتگو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ التوبہ میں ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ ابتدائی آفرینش سے اللہ کے ہاں یہ بات تحریر شدہ ہے کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں جنہیں اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ یہی مضبوط دین اور طریقہ ہے اور یہی درست بات ہے۔ لہذا ان مہینوں میں تم اپنے اوپر ہرگز ظلم نہ کرو اور مشرکین کے خلاف اے مسلمانوں تم اکٹھے ہو کر باہمی اتحاد اور اتفاق کے ساتھ لڑو، جیسا کہ وہ لوگ تمہارے خلاف متحد ہو کر لڑتے ہیں۔ اور یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد تقوی والوں کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو سال کے مہینوں کی تعداد بتا دی کہ یہ ٹوٹل 12 مہینے ہوتے ہیں، انہیں کم و بیش نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسرا یہ صاف فرمایا کہ ان 4 مہینوں میں سے ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، انتہائی ادب والے، انتہائی احترام والے۔ ان مہینوں کا ادب و احترام ملوز خاطر رکھنا چاہیے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہی درست چیز اور یہی سیدھا دین ہے کہ سال کے 12 مہینے مانے جائیں اور ان میں سے 4 مہینوں کو حرمت والا تسلیم کیا جائے۔ پھر ان کی تعداد بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا ادب بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان مہینوں کا تقاضا یہ ہے کہ ان میں آپ لوگ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، ایک دوسرے کے حقوق کو تلف نہ کرو، ان میں ایک دوسرے کے اوپر دست درازی نہ کرو، ان میں ایک دوسرے کے اوپر طعن و تشریح نہ کرو، ان میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، ان میں ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ نہ اٹھاؤ، ان میں ایک دوسرے کے خلاف اپنی زبان سے ایسے کلمات نہ نکھارو جو دوسروں کے دل کو تکلیف دینے والے ہوں۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرما دیا کہ دیکھیے ہم آپ کو یہ حکم دیتے ہیں کہ آپ کا کام باہم آپس میں لڑنا نہیں ہے، آپ کے لیے ہم نے لڑائی کا ایک فیلڈ رکھا ہے اور وہ ہے اسلام کی سربلندی کے لیے غیر مسلموں کے خلاف لڑنا۔ لہذا اگر آپ اپنے غصے کا استعمال کرنا چاہتے ہو، آپ اپنی قوت کا اظہار کرنا چاہتے ہو تو اسلام کی سربلندی کے لیے کرو اور غیر مسلموں کے خلاف کرو اور ان کے خلاف باہم متحد ہو کر رہو۔ اسی کا نام تقوی ہوگا، اور جب آپ اس تقوی کو اختیار کریں گے تو اس کے نتیجے میں اللہ کی مدد آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ تو یوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت میں آتا ہے، مسند احمد میں بھی یہ روایت ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ زمانہ گھوم کر اپنی اصلیت پر آ گیا ہے۔ سال کے 12 مہینے ہیں جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، ان میں سے 3 مسلسل ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب مضر ہے جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان ہے۔
تو اس حدیث میں ان حرمت والے مہینوں کی تعیین کر دی گئی، ان کے نام بتا دیے گئے کہ یہ حرمت والے 4 مہینے کون سے ہیں۔ تو اس وقت ہم ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک عظیم تر حرمت والے مہینے میں سے گزر رہے ہیں، جس کو محرم کہا جاتا ہے، اور محرم نکلے ہی احترام سے ہیں۔ اس میں تاکید پائی جاتی ہے احترام کی، حرمت کی تاکید پائی جاتی ہے، تحفظ کی تاکید پائی جاتی ہے کہ محرم کے مہینہ میں تو مسلمانوں کو بالکل بھی ایک دوسرے کے خلاف ایسی کارروائی ہرگز بھی نہیں کرنی چاہیے کہ جو دوسرے مسلمانوں کے لیے تکلیف کا یا نقصان کا باعث ہوتی ہوں اور شرعاً وہ ناجائز ہو۔ محرم کا مہینہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس میں ایک دوسرے کی حرمت بجا لائیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کی معاونت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ عمدہ اخلاق سے پیش آئیں، ایک دوسرے کی قدر کریں، ایک دوسرے کی ضروریات کو ہم پورا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ حسن معاملہ کریں، اور اگر پہلے ہم سے کمزوریاں ہو چکی ہیں تو اس مہینے کے احساس میں ہم اپنی ان کمزوریوں کو رفع کر لیں، عفو درگزر سے کام لیں، اپنے اندر عمدہ اخلاق، اپنے اندر عمدہ کردار پیش کریں۔ ایک دوسرے پر ہم ظلم ہرگز بھی نہ کریں، کیونکہ اس مہینہ میں جہاں پر نیک کام کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے، وہیں پر اس مہینہ میں برائی کا عذاب بھی اور برائی کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور ایک اور خصوصی رحمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیے، ہم نے آپ میں قوت غضبیہ رکھی ہے، ہم نے آپ لوگوں میں جذبہ انتقام بھی رکھا ہے۔ یہ انسانیت کے ساتھ لازم اور ملزوم چیزیں ہیں، تو اس کے لیے ایک راستہ بھی ارشاد فرما دیا کہ حرمت والے مہینوں میں آپ اپنے جذبہ انتقام کو مسلمانوں کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر آپ کو ضرورت ہے تو پھر آپ اپنے اسی جذبہ انتقام کو حرمت والے مہینوں کے اندر بھی غیر مسلموں کے خلاف استعمال کر سکتے ہو۔ ایک راستہ بھی دے دیا۔ یہ جو الفاظ ہیں قرآن حکیم کی آیت کے، وَقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، ان الفاظ کو اشہر حرم کے ذکر کرنے کے بعد لایا گیا ہے، جس سے ایک مفہوم یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر آپ کی جذبہ انتقام اور غصے کی جو صلاحیت ہے، اس کو جو کہ بالکل جائز ہے، اس کو بھی اگر آپ کو استعمال کرنا پڑ جائے تو غیر مسلموں کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں۔ ان مہینوں میں مسلمانوں کے خلاف ہرگز نہیں استعمال کر سکتے۔ فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، آپس میں تو تم ایک دوسرے کے اوپر بالکل ظلم نہیں کر سکتے اور غیر مسلموں پر بھی ظلم نہیں کر سکتے، لیکن تاکید ارشاد فرمائی کہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ہرگز ظلم نہ کیجیے گا ان حرمت والے مہینوں کے اندر۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ جب آتا ہے تو مسلمانوں کی جانیں غیر محفوظ ہو جاتی ہیں۔ مسلمان کے خلاف ہی اپنا اسلحہ استعمال کرتا ہے، اپنی زبان سے سب و شتم کرتا ہے، اپنی زبان سے دوسرے مسلمان کو برانگیختہ کرتا ہے لڑائی کے اوپر، اپنی زبان سے دوسرے مسلمانوں کی توہین کرتا ہے، اور ایک دوسرے کے خلاف مسلمان طعن و تشنیع کی زبانیں دراز کرتے ہیں، اور حرمت والے مہینے کا بالکل بھی پاس نہیں رکھا جاتا، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم محرم الحرام کا احترام اپنے دماغ میں بھی رکھیں، اپنے دلوں میں بھی اس کو جگہ دیں، اور اپنے کردار سے بھی یہ ثابت کریں کہ ہم محرم کا احترام کرنے والے لوگ ہیں، اور قرآن حکیم کی اس آیت کریمہ کے اوپر جہاں پر ہمارا ایمان ہے وہیں پر ہم اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں۔ اور ہمیں اس مہینہ میں قطعاً ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو گالی نہیں دینی چاہیے ہے، نہ پہلوں کو گالی دینی چاہیے ہے، نہ پچھلوں کو گالی دینی چاہیے ہے، نہ موجودہ کو گالی دینا چاہیے ہے، نہ ہی ہمیں مفادات کے حوالے سے دوسروں کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرنی چاہیے، اور نہ ہی ہمیں فرقہ وارانہ بیس پر ایک دوسرے کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرنا چاہیے۔ ہمیں پورے ادب احترام کے ساتھ اور مہذب مسلمان کا ثبوت دیتے ہوئے انتہائی عمدہ انداز سے اس مہینہ کو گزارنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔